السلام علیکم۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حلب شہر فتح کیا تو حلب کے اندر ایک گاؤں میں ہندو آباد تھے اور ان ہندوؤں کا ایک مندر تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے حلب شہر کو فتح کرنے سے پہلے وہ ہندو عیسائیوں اور مسلمانوں سے ہر وقت جھگڑا کرتے اور ان کے درمیان ہر وقت تنازعات رہتے، لیکن جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے حلب شہر کو فتح کیا اور حلب شہر کے مکمل اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے تو سارے شہر کے حالات ہی بدل کر رکھ دیے۔ ہر جگہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے انصاف قائم کر دیا اور اگر شہر کے اندر کسی کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو وہ اپنا مسئلہ لے کر سیدھا سلطان کے پاس آتے اور تنازع کھڑا ہونے سے پہلے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مسائل کو حل کر دیتے، اور اسی وجہ سے سلطان کی اب حلب شہر پر حکومت کے بعد حلب کے اندر بہت امن تھا، اور اب وہ نہ صرف عیسائی اور مسلمان امن کے ساتھ رہ رہے تھے بلکہ وہ ہندو بھی اب خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ ان ہندوؤں کا گاؤں کے ساتھ میں ایک بہت بڑا مندر تھا جو ان کی عبادت گاہ تھی۔ اس مندر کے اندر ان کا ایک بہت بڑا سا بت رکھا ہوا تھا جس کے سر پر سونے کا مکٹ بنایا گیا تھا، اور وہ اتنا بڑا بت تھا کہ اس کو 3 آدمی ایک ساتھ اٹھا سکتے تھے۔ وقت گزرتا رہا اور ایک دن بہت سارے ہندو سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سر پیٹ پیٹ کر کہنے لگے، سلطان معظم، پچھلی رات ہمارے مندر سے کسی نے بت کے مکٹ سمیت بت کو غائب کر دیا۔ پنڈت صاحب بت کی پوجا کر رہے تھے، اچانک اس کی آنکھ لگ گئی اور اس کو نیند آ گئی۔ جب پنڈت صاحب کی آنکھ کھلی تو بت غائب تھا اور اس کے سر پر موجود مکٹ بھی غائب ہو چکا تھا۔ مندر کے اندر سپاہی موجود تھے اور وہ چور اتنے چالاک تھے کہ سپاہیوں کو پتہ بھی نہ چلا کہ چور ان کے درمیان سے گزر گئے، بت کو اور مکٹ کو چوری کیا اور وہاں سے غائب ہو گئے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے، اتنی محافظ ہونے کے باوجود کون بت کو چرا سکتا ہے؟ لیکن یہ بات سلطان کی سمجھ میں نہیں آئی۔ سلطان نے ان ہندوؤں کے مندر کی حفاظت کے لیے 20 سپاہیوں کا دستہ بھیج دیا۔ 10 سپاہی اس گاؤں کے ارد گرد حفاظت کرتے اور 10 سپاہی اس مندر کے اندر حفاظت کرتے، کیونکہ وہ ہندوؤں کا مندر تھا، لیکن حکومت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، لہٰذا ان کے مندر کی حفاظت کرنا سلطان کی ذمہ تھی۔ اس لیے سلطان نے 20 سپاہیوں کو بھیج دیا، لیکن اگلے دن پھر ہندو حاضر ہوئے اور فرمایا، حضور، ہم نے ایک اور بت رکھا اور اس کے سر پر قیمتی مکٹ رکھا۔ اتنے محافظوں کے باوجود اچانک آدھی رات کو دیے بجھ گئے، اور جب سپاہیوں نے دیے جلائے تو پنڈت صاحب بے ہوش تھے اور بت اور مکٹ غائب ہو چکا تھا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سپاہیوں کے دستے کو محل واپس بھیج دیا اور پنڈت کو کہا، آج تم بھی اپنے گھر چلے جاؤ، اور ہندوؤں کے اپنے ذاتی سپاہیوں کو بھی سلطان نے گھر بھیج دیا اور کہا، آج رات میں خود اس مندر میں گزاروں گا اور آج رات میں ان چوروں کو خود پکڑ کر دکھاؤں گا۔ تمام لوگ حیران تھے کہ اتنے سپاہی اس چور کو نہیں پکڑ سکے تو پھر سلطان کیسے پکڑیں گے، اور سلطان کے سپاہیوں کو آپ کی جان کی خطرے کی وجہ سے بہت پریشانی ہو گئی، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے کسی کی ایک نہ سنی اور مندر کے اندر چلے گئے۔ جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا، اس مندر کے اندر تروال چرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ اتنے میں وہ سارے ہندو مندر کے دروازے پر آ گئے تو سلطان نے ایک لاکھ دروازے پر ماری اور مندر کا دروازہ کھل گیا، اور اس کے بعد 3 آدمی مندر کے دروازے کے سامنے پڑے ہوئے تھے۔ سلطان نے کہا، یہ وہ 3 چور تھے جو بڑی ہی چالاکی اور پھرتیلی سے تمہارے بت اور اس کے مکٹ کو چرا کر لے جاتے تھے۔ تو پنڈت نے کہا، حضور، اتنے محافظوں کے باوجود یہ کیسے اندر داخل ہوتے تھے؟ تو سلطان نے کہا، یہ پہلے سے ہی اندر موجود تھے، تو پھر ان کو سپاہی کیسے پکڑتے؟ ہندو نے کہا، حضور، ہمیں آپ کی بات کی سمجھ نہیں آئی۔ تو سلطان نے کہا کہ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو تمہارے بت کے اندر میں نے اپنے کھڑے ہونے کی جگہ بنوا دی اور میں اس بت کے اندر ساکت ہو کر کھڑا ہو گیا۔ جیسے آدھی رات کا وقت ہوا، مجھے محسوس ہوا کہ بت سمیت مجھے کوئی اٹھا کر لے جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر گزری کہ انہوں نے بت کو ایک جگہ پر رکھ دیا اور اس کو توڑنے لگے۔ میں اس وقت اس بت سے نکلا اور اپنی نیام سے تلوار نکالی تو سامنے دیکھتا ہوں کہ 3 آدمی ہیں جو اس بت کو توڑ رہے تھے، لیکن ہر طرف اندھیرا تھا، لیکن دیے جل رہے تھے۔ میں نے ان تینوں پر حملہ کیا اور ان تینوں کو زخمی کر دیا، اور جب ان سے پوچھا تو تینوں نے کہا، یہ ایک سرنگ ہے اور یہ سرنگ سیدھا اس مندر کے اندر جا کر کھلتی ہے۔ ہم اسی سرنگ کے ذریعے مندر کے اندر داخل ہوتے ہیں، بت کو اٹھا کر لے آتے ہیں، بت کو توڑ کر اس میں لگے ہوئے سونے کو نکالتے ہیں اور اس کا مکٹ اتار کر اسی سرنگ کے ذریعے جنگل کے راستے سے نکل جاتے ہیں۔ اور اسی طرح آج ہم نے تیسرے بت کو چرا لیا تھا، لیکن ہماری قسمت خراب تھی کہ آپ نے ہمیں پکڑ لیا۔ جب یہ بات تمام ہندوؤں نے سنی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عقل مندی سے بڑے حیران ہو گئے، اور سلطان کی اس عقل مندی اور بہادری کی وجہ سے ان ہندوؤں کا آدھا گاؤں مسلمان ہو گیا۔